جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر لیا گیا اور یہ خلافت کا آخری آپ کا دور ہے، 82 سال کی عمر تھی اس وقت آپ کی، اور یہ تاریخ کا دردناک باب ہے کہ حضرت عثمان غنی پر 40 دن تک پانی بند رہا۔ وہ ایک منصوبہ تھا، 3 لوگ 3 مختلف شہروں سے چلے، مصر سے، کوفے سے اور بصرے سے، 1,000 آدمی لے کر کے، اور مدینہ المنورہ میں پہنچ کر کے حضرت علی المرتضیٰ سے ملے، ام المومنین سیدہ عائشہ سے ملے، کبار اصحاب سے ملے۔ تو جو انہوں نے کہا تو انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، فہمائش کر کے واپس بھیج دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اقربا پروری کا الزام عائد کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر یہ تھا کہ آپ نے کم عمر گورنر، کم عمر لوگ مقرر کیے، تو حضرت عثمان نے کہا کہ حضرت اسامہ بھی تو کم عمر تھے، حضور نے ان کو اگر مقرر کیا ہے تو یہ تو مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیکن یہ ایک منصوبہ تھا، اس منصوبے کے تحت یہ 3 جگہوں سے لوگ آئے تھے۔ وہ 3 دن کی مسافت کے بعد پھر تینوں واپس آ گئے، تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ تینوں کیوں واپس آ گئے، کوئی ایک تو نہ آتا نا۔ تو یہ سب طے شدہ منصوبہ تھا، اور پھر انہوں نے مدینہ المنورہ کو گھیر لیا، اور جس طرح سے بلوائیوں نے حالات پیدا کر دیے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہر مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تھے، اور اپنے بیٹوں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی کے دروازے پر مقرر کیا تھا کہ ان کو ضرر نہ پہنچنے دینا۔ اب 700 صحابہ اجازت طلب کر رہے ہیں کہ آپ ان بلوائیوں سے نپٹنے کا میں جو ہے وہ اجازت نامہ مرحمت کریں، اور بہت سارے لوگ تو حج پہ جا چکے ہیں۔ 18 ذی الحج کا واقعہ ہے جب آپ کی شہادت ہوتی ہے، تو وہ حج پہ جا چکے ہیں، تو جو یہاں موجود ہیں وہ اجازت طلب کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں ایسی اجازت نہیں دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم شہر مدینہ لوگوں کے خون سے لالازار ہو، یہ میں اس کو گوارا نہیں کرتا۔ افواج موجود ہیں، اور دنیا کی تاریخ میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ اتنی بڑی حکومت کسی کے پاس ہو اور وہ خود گھیر لیا جائے، اس کا پانی بھی بند ہو جائے، اور وہ حکم دے کہ نہیں، میرے لیے آپ ایک قطرہ بھی خون نہیں بہائیں گے۔ بلکہ آپ کے غلاموں نے جب تلواریں اٹھا لی تو آپ نے فرمایا کہ میرا حکم ہے کہ تم تلواریں نیچے رکھو، بلکہ میں تمہیں یہ آفر دیتا ہوں کہ جو غلام لڑے گا نہیں اور یہ میرے سے عہد کرتا ہے وہ آزاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ یہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ تھے، تعلیم و تعلم سے ان کا تعلق تھا، لیکن وہ بھی تلوار لے کے حضرت عثمان غنی کے دفاع میں آ گئے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت عثمان غنی روک دیتے۔ مالک بن اشتر کہنے لگا کہ ہم آپ کی دستبرداری کے خواہاں ہیں، آپ خلافت سے دستبرداری اختیار کر لیجئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جانثار صحابی نے، حضرت عثمان غنی نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ دستبردار کیوں نہیں ہوئے؟ لگتا تھا یہ سب سے زیادہ آسان تھا، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا تھا، اے عثمان، تمہیں اللہ ایک قمیض پہنائے گا، لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے، تم کبھی نہ اتارنا۔ تو اس سے مراد خلافت کی قمیض ہے، اور ان کی شہادت کی خبر بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دی تھی، اور اگر آپ دستبردار ہو جاتے تو یہ ایک کھلونا بن جاتا، بازیچہ بن جاتی خلافت۔ چند آدمیوں کے پریشر سے خلافت سے دستبرداری کرنا پڑتی۔ اچھا، ایک یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے، چند باغی تھے، ان کو کس طرح کچل دیا جاتا؟ لیکن حضرت عثمان غنی یہ نہیں چاہتے تھے۔ ایک تو یہ کہ مدینے کی حرمت پامال نہ ہو، اور دوسرا پورے عالم اسلام کو آگ لگانے کا جو منصوبہ تھا، 3 مختلف شہروں سے 1,000 آدمی لایا گیا ایک منصوبے کے تحت، اور انہیں لاشیں چاہیے تھیں، اور جو ان کے پیچھے کام کر رہے تھے نادیدہ ہاتھ، ان کا منصوبہ یہ تھا کہ یہاں سے مختلف سمتوں میں، یہ تینوں شہر مختلف سمتوں میں تھے، تینوں سمتوں میں جب لاشیں جائیں گی تو پورے عالم اسلام کو ہم جو ہے وہ خانہ جنگی کی آگ میں دھکیل سکیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی ان سازشوں سے آگاہ تھے، تو سب سے اہون اور آسان یہ تھا کہ قربانی پیش کر دی جائے، اور پھر انہوں نے سن بھی رکھا تھا کہ 2 شہید ہیں، شہید تو انہوں نے بہرحال ہونا ہے، تو لہٰذا میں خلافت سے دستبردار بھی نہیں ہوں گا، اور شہر مدینہ کی حرمت بھی پامال نہیں ہونے دوں گا۔
اور تیسری بات یہ ہے کہ میں خود مظلوم شہید کر دیا جاؤں، تو وہ آپ نے یہ گوارا کر لیا۔ تو 18 ذوالحج تھا، جمعے کا ہی دن تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے، عصر کا وقت تھا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر لوگ آپ کے دروازے پہ پہرا دے رہے تھے، لیکن باغی پچھلے گھر سے دیوار پھلانگ کے آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور تلوار سے وار کیا۔ آپ کی زوجہ حضرت نائلہ آگے بڑھی اور ہاتھ سے روکنا چاہا، آپ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ پھر دوسرا وار کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ کٹ کے گر گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسوس کیا اور کہا کہ تم نے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے میں وحی کی کتابت کیا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ پر 9 وار کیے گئے اور آپ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کا خون قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس آیت پہ گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید کیے گئے، بھوکے اور پیاسے شہید کیے گئے، ظلماً شہید کیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور فتنوں کا ذکر کر رہے تھے کہ فتنے ہوں گے، بہت بڑے فتنے ہوں گے۔ تو ایک شخص نے چادر اوڑھی ہوئی تھی اور وہ مجلس واعظ کے قریب سے گزرا جہاں حضور کچھ ارشاد فرما رہے تھے، تو آقا کریم نے اشارہ کر کے کہا اس دن یہ شخص حق پہ ہوگا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور جا کے دیکھا تو وہ حضرت عثمان تھے۔ تو میں نے حضرت عثمان کے چہرے کو پکڑ کے تھوڑا سا حضور کی جانب کیا اور میں نے کہا حاضہ حضور، یہ اللہ کے محبوب فرمایا ہاں یہی، جب فتنے ہوں گے تو فرمایا یہ حق پہ ہوگا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی راہوں کے مسافر، جنہیں حضور کی زبان سے شہید کہا گیا، اور شہید کسی کا انجام ہوتا ہے، تو حضور نے فرمایا یہ شہید ہوگا۔ شہید وہی ہوتا ہے جو بحالت ایمان اس دنیا سے راہ خدا میں اپنی جان قربان کرے۔ فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانٌ، اے پہاڑ رک جا، تو جانتا نہیں تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمتوں کے مینار، اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ تھا کہ آپ نے اپنی جان پیش کر کے امت کو جو ہے وہ فتنوں سے محفوظ کر لیا اور امت کو بچا لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کروڑوں رحمتیں، کروڑوں سلام۔ ہم آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ حضور کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا اور حضور سے عرض کی گئی حضور اس شخص کا جنازہ پڑھا دیجئے، تو حضور نے انکار کر دیا، کہا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کبھی ماضی میں ایسا نہیں ہوا، جب بھی کوئی جنازہ لایا جاتا ہے تو آپ جنازہ پڑھا دیتے ہیں اور آپ نے آج انکار کر دیا ہے۔ تو فرمایا یہ شخص میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا اور اس کو اللہ نے بھی اپنی رحمتوں سے محروم کر دیا ہے۔ حضور نے اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا جو مبغض عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے وہ کتنا بدبخت شخص ہے جو حضرت عثمان سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کتنی خوبصورت ارشاد فرمائی، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یعنی عثمان غنی وہ ہیں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور جو عثمان غنی کا حیا نہیں کرتا اس سے بڑا بے حیا کون ہو سکتا ہے۔ حاکم نے مستدرک کے اندر روایت ذکر کی ہے کہ بہت سارے صحابہ حضور کی بہت ساری خوبیوں کے مظہر تھے، اور سب سے زیادہ حضور کے خلق کے مشابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور خلق میں سب سے اونچا درجہ حیا کا ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے اس مقام پہ فائز المرام تھے جو انہی کا مقصوم تھا۔ اللہ ہمیں حضور کے اہل بیت، حضور کے اصحاب، بلکہ حضور کے در کی مٹی کی تعظیم بھی نصیب کرے۔ اقبال نے کہا تھا خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، آن خنک شہرے کے آنجا دل برست۔ ہمیں تو طیبہ کی مٹی بھی اچھی لگتی ہے اس لیے کہ وہاں محبوب جو رہتے ہیں، تو محبت تو اس چیز کی متقاضی ہوتی ہے، محبوب کی راہوں کو بھی سلامی پیش کی جائے۔ تو جو حضور علیہ السلام کے ساتھ منسوب اتنی وقی نسبتیں ہیں ان کا احترام کیوں نہیں کریں گے؟ تو حضرت عثمان غنی تو داماد رسول ہیں، حضرت عثمان غنی تو ذو النورین ہیں،
حضرت عثمان غنی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ہیں، ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 4 جلیل القدر خلفاء میں ان کا نام شامل ہے، اور پھر حضور کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آقا کریم نے ان کو شہید خود قرار دیا، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہا آج کے بعد کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں دے گا، اور کہا عثمان سے میں حیا کیوں نہ کروں، اس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کریں۔ وہ کتنا دل گداز لمحہ ہے، قرآن نے اس منظر کو بیان کیا کہ جب حضرت خلیل اللہ نے خواب دیکھا، اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کے وادی منع میں پہنچتے ہیں، اور جو ارادہ تھا، عزم مصمم تھا، اس کا اظہار اپنے بیٹے کے سامنے کیا تاکہ اس نیکی میں بطیب خاطر یہ بھی شامل ہو جائے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ ایسی انوکھی کہانی آپ کو کہیں نہیں ملے گی، ایسی سچی کہانی اور عظیمت کی دل آویز داستاں کہ باپ اور بیٹا دونوں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں۔ کیا گفتگو ہے؟ باپ کہہ رہا ہے کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ جو اہل زبان ہیں وہ اس کی نزاکت کو اور اس کی لطافت کو سمجھتے ہیں کہ یا بنی نہیں کہا گیا، میرے بیٹے نہیں، یا بنیا۔ جس طرح ماں لاڈ سے اپنی بیٹی کو بیٹی نہیں کہتی، میری بچڑی کہتی ہے، تو جب وہ بچڑی کہتی ہے تو اس کے اندر گوند گوند کے محبت رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہاں ذرا لفظ دیکھیے، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ اللہ اکبر۔ اردو کے دامن میں کوئی اتنی وسعت نہیں ہے کہ ان لفظوں کی تعبیر ہو سکے جو شہد ان لفظوں سے ٹپک رہا ہے جو حضرت خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کے لیے لفظ استعمال کیے۔ یا بنیا، اے میرے دل بند، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میرے فرزند نونہال، میں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ خواب آپ یا میں دیکھیں تو ہم تو اپنی بیوی سے بھی اس کو شیئر نہیں کر سکتے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن بیٹے سے کہہ رہا ہے، اور یہ محض خواب کسی تفنن تباہ کے لیے نہیں ہے، یا محض کوئی بات سمجھانے کے لیے نہیں ہے، اس کی تعبیر کی طرف بچے کو لانے کے لیے سنایا جا رہا ہے۔ کہا بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا ہے؟ کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب باپ بیٹے سے کہے کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو بیٹے کا رد عمل کیا ہوگا؟ کوئی بھی تصور اپنے بیٹے کو کر کے سوچے کیا رد عمل ہوگا؟ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ باپ کے ہوش و حواس پہ شک کرنے لگ جائے گا، کہے گا کیا بول رہے ہو، ہوش ٹھکانے ہیں؟ باپ ہو، سفاک ہو، کیا لہجہ ہے تمہارا، مجھے ذبح کرو گے؟ لیکن یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اقبال پوچھتے ہیں کیا تھا جس نے اسماعیل علیہ السلام کو آداب فرزندی سکھائے؟ وہ مکتب کی کرامت بھی تھی اور وہ فیضان نظر بھی تھا۔ فیضان نظر باپ کا تھا اور پہلا مکتب ماں تھی۔ سیدہ ہاجرہ نے سکھایا تھا باپ کی بات کیسے مانی جاتی۔ جو مائیں بیٹوں کو، بیٹیوں کو باپ کی اطاعت سکھاتی ہیں، وہ مائیں اپنی اولاد کو فرما بردار پاتی ہیں۔ ماں کے ہاتھ میں اولاد کی تربیت کا جوہر ہوتا ہے۔ یہ سیدہ ہاجرہ کی تربیت بول رہی ہے جب باپ نے کہا بیٹے میں تجھ کو ذبح کرنا چاہ رہا ہوں، کتنی بڑی بات ہے۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی۔ یہاں بیٹا کوئی جواب نہ دیتا، اس سکتے کے عالم میں گردن جھکا دیتا۔ مکمل اطاعت کہلاتی، انقیاد امر کہلاتا، امتثال حکم کہلاتا۔ باپ کہتا میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، بیٹا خاموش ہو جاتا۔ السکوت من الرضا، لمحے حساس ہوں تو خاموشی بھی رضا مان لی گئی تو بیٹا صرف خاموش ہو جاتا، سر جھکا لیتا۔ یہ کافی تھا، انقیاد امر تھا، حکم کی تعمیل تھی، امتثال امر تھا۔ لیکن بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو کرنا ہے کر گزریے۔ باپ نے جو پوچھا تھا وہ ذبح کے حوالے سے پوچھا تھا، تو ذبح کا جواب ذبح سے مکمل امتثال امر ہے۔ لیکن بیٹا 2 قدم آگے بڑھ کے کہتا ہے یا ابت، اے میرے پیارے باپ۔ اب اس میں بھی بیٹے کا لہجہ تبدیل نہیں ہوتا۔ جب باپ ذبح کرنے کا کہہ رہا ہو اس وقت میرے ابو کہنا یہ امتثال امر کی انتہا ہے۔
اور آگے کیا کہا؟ افعل، کر گزریے. یہاں یہ نہیں کہا ذبح کیجئے. باپ نے کہا ذبح کرنا چاہتا ہوں، لیکن ذبح کے جواب میں ذبح نہیں آیا. ذرا دل تھام کے بیٹھیے. کتنا امتثال امر اور مکتب کی کرامت کا کیسے ظہور ہوتا ہے. یا ابا تفعل ما تؤمر، اے ابو ذبح کیا، جو بھی کرنا ہے کر گزریے. ماں میں عموم ہے، عموم. ما تؤمر، جو بھی حکم ہے. ذبح کیا ہے، جو بھی کرنا ہے کر گزریے. رہی بات میری تو یہ کام چھوٹا تو نہیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ دیکھیں گے میں صبر کر کے دکھاؤں گا، میں صبر کر کے دکھاؤں گا، تڑپوں گا بھی نہیں. اب یہ منظر قرآن نے بیان کیا. فلما اسلما، جب دونوں نے طے کر لیا. کیا طے ہوا؟ فلاں نمبر کی گاڑی خرید لے نہیں، فلاں پلاٹ خرید لے نہیں، فلاں پلازا لے لے نہیں. باپ اور بیٹے کی وادی منع میں بات کیا ہوتی ہے؟ باپ کہتا ہے میں تجھے ذبح کرنا چاہ رہا ہوں، بیٹا کہتا ہے میں ہونے کے لیے تیار ہوں. آپ دیکھیں گے کہ میں جنبش نہیں کروں گا. اب قرآن نے یہاں جو لفظ استعمال کیے، ذرا لفظوں پہ فلما اسلما، یہیں سے اسلام ہے. اسلام یہ ہے یار کے آگے سر تسلیم خم کر دینا. من مانی کا نام اسلام نہیں ہے، اللہ رسول کی اطاعت کا نام ہے. فلما اسلما، جب دونوں نے اس بات کو طے کر لیا، دونوں راضی ہو گئے. باپ ذبح کرنے پہ راضی ہے، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا، ہاتھ میں چھری پکڑی ہے. بوڑھا باپ اپنے نونہال بیٹے کو ذبح کرنے پہ آمادہ ہے، جس کا کوئی قصور نہیں ہے، جس کو اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے لیا تھا. اللہ اکبر. کارکنان قضاء و قدر دم بخود ہیں. آسمان بھی سوگ کی چادر اوڑے ہوئے، وادی منع تھر تھر کانپ رہی ہے. رضوان جنت اور حوریں سسک رہے ہیں، مالک قیامت آنے والی ہے. کہا تم بھی کہتے تھے خلیفہ ہمیں بناؤ، ذرا میرے بندے کا انداز عبادت بھی دیکھو، میرے بندے کی بانکی ادا بھی دیکھو، میرے حکم پر اس کی تعمیل دیکھو. اللہ اکبر. حضرت خلیل اپنے بیٹے کو لٹا کے ہاتھ میں چھری پکڑے، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. ہاتھ میں چھری لیے ہے اور گردن پہ رکھتے ہیں، اور پوری قوت کے ساتھ چھری کو گردن پہ پھیر دیتے ہیں، لیکن ایک بال بھی نہیں کٹتا. اس کا یہ مطلب ہی کہ چھری نے اب کام نہیں کیا، میں کیا کروں. کہا شاید میرے دل میں کوئی ایسی بات آ گئی جس سے چھری کو روک دیا گیا. جلدی سے چھری کو پاس پڑی لکڑی یا پتھر پہ مارا. لما تقطع یا سکین، اے چھری کاٹتی نہیں ہے. آواز آئی الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی. خلیل کاٹنے کا کہتا ہے، جلیل کہتا ہے خبردار ایک بال بھی کاٹا. پھر تیز کرتے ہیں اور دوبارہ چھری گردن پہ رکھتے ہیں. اللہ اکبر. گلا کٹ جاتا ہے، خون بہنے لگتا ہے. حضرت خلیل خوش ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے پٹی کھول دیتے ہیں. لیکن منظر کیا دیکھتے ہیں کہ جس کو ذبح کیا وہ بیٹا نہیں، وہ تو دمبا ہے. اور حضرت اسماعیل پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں. بے ساختہ زبان سے نکلا اللہ اکبر. حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جبریل امین جو دمبا لے کے آئے تھے وہ بھی پاس کھڑے اور مسکرا رہے تھے، بولے اللہ اکبر وللہ الحمد. اب ابراہیم علیہ السلام کی سرشاری کا عالم، جبریل امین موجود ہیں اور دمبا پڑا ہوا ہے. اب ظاہر ہے بات سیدھی سیدھی ہے کہ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب اطہر کو تسلی ہو گئی. لیکن عین اس موقع پر وحی کی چمک سے منع کی وادی روشن ہو گئی اور وحی نازل ہوتی ہے اور آواز آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. عین اس موقع پہ ہم نے بھی آواز دی، ابراہیم بس بس تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا. ہم نے تیری سنت کو قیامت تک باقی رکھا اور اس تیری نشانی مٹنے نہیں پائے گی. صدیاں بیتنے کے بعد آج بھی منا کی قربان گاہ سے لے کر دنیا کے آخری کونے تک سنت ابراہیمی کو زندہ کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. کتنا جگرا تھا اس باپ کا اللہ کی رضا کے لیے. خلت کے تاج یوں نہیں ملتے، عظمتوں کی معراج یوں نصیب نہیں ہوتی. باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے بیٹے ہر بندے کا کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے، جب تک وہ اپنے اسماعیل کی گردن پہ چھری نہیں رکھتا اللہ کی دوستی نصیب نہیں ہوتی. اپنی خواہشات کی گردن پہ، اپنی آرزوؤں کی گردن پہ چھری پھیرو،
اللہ کے لیے محبوب سے محبوب چیز قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ، پھر تمہیں وہ اپنی قربتوں سے مالا مال کرے گا۔ کوئی بھی اتنی جلد معاف نہیں کرتا، ماں بھی اتنی جلد اپنی اولاد کو معاف نہیں کرتی جتنی جلد بندوں کو اللہ معاف فرماتا ہے، بلکہ جو صغائر ہیں وہ تو بغیر توبہ کے ہی معاف ہوتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ جب تم وضو کرتے ہو تو اعضائے وضو کے گناہ جھڑ جاتے ہیں وضو سے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ بہت سارے صغیرہ گناہ ایسے بھی ہیں کہ ہم ان صغائر کا ادراک بھی نہیں کر پاتے، لیکن وہ ہمارے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسی طرح جب وہ ہمارے سے جھڑتے ہیں تو ہمیں ادراک بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے ساتھ جڑے تھے اور ہمارے سے دور بھی ہو گئے اور ہمیں پاک صاف کر دیا گیا۔ ایک نماز سے دوسری نماز تک کا وقت درمیان کے اندر ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو یہ اللہ کی کرم نوازیوں کے رنگ، بلکہ فرمایا ہم نے تم کو جو بڑے گناہوں سے منع کر رکھا ہے، اگر تم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو تو ہم اس کے صلے کے اندر تمہارے چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دیں۔ ایک تو ہے کہ تم وضو کرو گے تو جھڑیں گے، ایک تو یہ ہے کہ تم کچھ اعمال کرو گے تو اس کی برکت سے یہ گناہ ساتھ جھڑ جائیں گے، لیکن اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہاری اس بات کا اعزاز تمہیں دیتے ہوئے کہ تمہیں اللہ کے حکم کا پاس ہے اور تم بڑے گناہوں سے بچ رہے ہو، اور جو چھوٹے گناہ تم سے سرزد ہو گئے ہم اس بڑے گناہ سے بچنے کی وجہ سے وہ ویسے ہی تمہارے سے ہٹا دیں گے، تمہیں صاف کر دیں گے اس سے۔ یہ کتنی کرم نوازیاں ہیں۔ اور اگر تم نیکیاں کرتے ہو تو نیکی بھی تمہارے گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو 3 وصیتیں کی تھی تو ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ گناہ تم سے سرزد ہو جائے تو اس کے بعد تم نیکی کرو۔ کیوں؟ تم ہوہا، جو نیکی ہے وہ گناہ کو مٹا ڈالے گی۔ یہ کیسا اس کا الوہی انتظام ہے کہ ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے کتنے سامان رکھیں۔ چھوٹے گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو وضو کرنے سے، نماز ادا کرنے سے معاف ہو گئے، صدقہ کرنے سے معاف ہو گئے، کسی کو مسکرا کر ملنے سے معاف ہو گئے، رستے میں پڑی ہوئی چیز ہٹا دی تو اس سے معافی ہو گئی، دروشی پڑا تو گناہ معاف ہو گئے اور خطائیں دھل گئیں اور درجات بلند ہو گئے، اور نیکی کی تو 7 گناہ بھی معاف ہو گئے۔ تو باقی رہی بات کہ کبیرہ گناہ، بڑی بڑی باتیں، تو شرک سے بڑی بات تو کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے، لیکن اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ شرک کو بھی معاف کر دے۔ ایمان شرک سے برات کا اظہار ہے تو شرک بھی معاف ہو گیا، ورنہ شرک معاف نہیں، اور باقی کبائر بھی توبہ سے، رجوع اللہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنی اس کی کرم نوازیوں کے رنگ ہیں کہ اس کے حضور جب آپ آ جائیں اور اپنی معذرت پیش کر دیں تو وہ بندے کو شرمندہ نہیں کرتا کہ تم نے یہ کیا۔ جب بندہ کوئی جرم کر بیٹھتا ہے، کسی سے زیادتی کر بیٹھتا ہے اور حقیقی زیادتی ہوتی ہے، تو پھر اس کے پاس جاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا، میں نے یہ زیادتی کی، واقعتاً زیادتی کی۔ اب اس کا سامنا کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ جب میں جاؤں گا معاف کرے گا نہیں کرے گا، دونوں امکان ہوتے ہیں۔ پھر معاف کرے گا تو کتنا رگیدے گا، مجھے کتنا احساس دلائے گا، اور اس کے بعد معاف کرے گا تو بندے کے قدم اٹھتے بھی ہیں، اور کئی وسواس اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ معافی ہوگی یا نہیں ہوگی، اور میری تذلیل ہوگی یا میری کیا صورتحال ہوگی، کسی سے بھی معافی مانگتے ہوئے۔ اسی لیے لوگ اڑ جاتے ہیں، بعض اوقات وہ جانتے بوجھتے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ زیادتی کی ہے، اپنے بھائی کا دل دکھایا ہے، حق مارا ہے، زیادتی کی ہے، لیکن وہ اس احساس سے بچنے کے لیے تو پھر آہستہ 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 وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ اور میں گناہ کرتے ہیں تو گناہ کرنے کے بعد جب خیال پیدا ہوا کہ معافی مانگنی چاہیے، تو جب ہم وضو کر کے قدم اٹھاتے ہیں توبہ کے لیے تو ہمیں کوئی ایسا وسوسہ نہیں ہوتا کہ وہ معاف نہیں کرے گا، بلکہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المعجوب میں ایک بزرگ کا قول نقل کیا کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ تو پھر ایک دوسرے بزرگ کا قول پیش کیا، کہا نہیں ایسا نہیں ہے کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اسے معاف کر دیا، بلکہ یہ ہے کہ جس کو اللہ نے معاف کرنا تھا اس کو توبہ کی توفیق دے دی۔ وہ خود کہتا نا کہ توبوا الی اللہ، میری طرف آؤ، رجوع کرو اور میری طرف آ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو،
تو اللہ توبہ کے لیے بلا رہا ہے، تو جب بلا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے معاف کر دیا تو بلا رہا ہے نا۔ اب اگر اس کے باوجود بھی کوئی نہیں آتا تو پھر اس کی حماقت اور اس کی بے وقوفی ہے۔ کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبا میں اپنے مومن بھائی کے لیے، اپنے معاشرے کے دوسرے افراد کے لیے بھی وہی چاہوں گا، تو پھر مجھے بتاؤ کہ معاشرے کے اندر پھیلتی ہوئی روحانی بیماریاں، حسد، حقد، بغض، کینہ، نفرت، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، تکبر، رعونت، غرور، یہ ساری چیزیں یہ کہیں آپ کو نظر بھی نہیں آئیں۔ صرف اسی حدیث کو اپنا امام بنا لیا جائے اور اپنا منشور حیات مان لیا جائے۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، لیکن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے نہیں ہیں، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، تو بھائی آپس میں، تو دونوں میں کسی معاملے میں شکر رنجی ہو جاتی ہے۔ شکر رنجی، جس رنج میں مٹھاس ہو، شکر ہو، میٹھی ناراضگی، کوئی بغض حسد پہ مشتمل ناراضگی نہیں۔ تو حضرت محمد بن حنفیہ ایک دن بیٹھے تو سوچا کہ وہ میرے عمر میں بھی بڑے بھائی ہیں، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ رسول خدا کی بیٹی کے بیٹے ہیں، ان کا یہ اعزاز ہے، بہرحال مجھے تو یہ اعزاز نہیں ہے، پھر جوانان جنت کے سردار بھی ہیں، تو میں ان سے ناراض ہوں، وہ میرے سے ناراض ہیں، تو بات بھی کوئی اتنی خاص نہیں، تو اب دن بھی 3 گزر رہے ہیں، چلو میں ان کو راضی کر لیتا ہوں۔ تو گھر سے نکلے ان کو راضی کرنے کے لیے، تو واپس آ گئے راستے سے، کاغذ لیا اور اس کے اوپر اپنے بھائی کے نام مکتوب لکھا کہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، لیکن راستے میں مجھے حضور علیہ السلام کا فرمان یاد آیا کہ جب 2 مومن بھائی آپس میں کسی معاملے میں الجھ جائیں، ناراض ہو جائیں، تو جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ تو میں تو یہ گوارا نہیں کرتا کہ آپ سے پہلے جاؤں، تو میں ناراض ہوں، آپ آئیں اور مجھے منائیں۔ تو حضرت امام حسن نے خط پڑھا اور مسکرانے لگے، اور آپ تیزی کے ساتھ تشریف لائے اور اپنے بھائی کو کہا اچھا مان جاؤ پھر، تو وہ مننے کے لیے تو پہلے ہی تیار تھے نا۔ تو جب آپ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند کریں گے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو پھر زندگی گزارنے کا مزہ آنے لگے گا۔ نفس روکتا ہے یہ چیز میرے پاس ہے اس کے پاس نہ ہو، یہ اعزاز میرے پاس ہے اس کے پاس نہ ہو، اور اس کی ایک اپنی لذت ہے اور وہ مادی لذت ہے، اور ایک ہے باطن کی روح کی لذت۔ تو روح کی لذت نفس کی لذت سے کہیں زیادہ اور کہیں دیر پا اور کہیں مختلف ہے۔ اس لیے جب آپ قربانی دیتے ہیں، ایثار کرتے ہیں یا کسی کو ترجیح دیتے ہیں، تو اس کی جو روحانی لذت ہے، آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے تو آپ کو 1 روٹی مل گئی ہے، تو آپ کو ایک ایسا شخص نظر آیا جو آپ سے بھی زیادہ بھوکا ہے، اور آپ کسی نمائش کے لیے نہیں، محض اللہ کے رضا کے لیے اس کو روٹی دے کر کے دیکھیں، خود بھوک کاٹ کے دیکھیں، وہ مرغن کھانوں میں سرور نہیں آئے گا جو اس بھوک میں لطف آپ کو آئے گا۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ فرمان اپنے عمل کا حصہ بنا لیں، اور اپنے بھائیوں سے جو خونی رشتے سے جڑے ہوئے بھائی ہیں وہاں سے شروع ہو کر کے پورے معاشرے کے اندر اس کا عملی نفاذ کریں۔ آپ کو اتنا سرور آئے گا اور باطن میں اتنا نور آئے گا، اور اس قدر معاشرے میں خوبصورتی کی بنیاد پڑے گی۔ اور اگر ہم آج اس حدیث کو اپنے لیے خضر راہ بنا لیں تو یہ اس پہ عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ آپ ابھی سے جب اٹھیں گے تو اپنے ساتھ والے کو ترجیح دے دیں گے کہ پہلے یہ گزر جائے، تو ابھی سے شروع ہو جائے گا یہ کام۔ تو یہ آپ گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، روزمرہ کی زندگی میں جہاں ملازمت کر رہے ہیں،
کاروبار کر رہے ہیں، جن دوستوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں حتیٰ کہ، تو یہ وہ چیز ہے کہ اس کا آغاز عمل سے پہلے سوچوں سے شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کسی کے لیے اچھا سوچنا شروع کرتے ہیں. جو اپنے لیے سوچتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے بھی سوچیں. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کے ساتھ دوستی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کی آخرت کے لیے سوچا جائے کہ یہ میرا دوست ہے تو دنیا میں میرے ساتھ ہے تو حشر میں بھی جنت میں میرے ساتھ ہے. تو اس کی ہدایت کے لیے اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کو نماز کی طرف لے کر آئیں. اگر اس کے معاملات کے اندر خرابیاں ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اس کو آہستہ آہستہ اچھائی کا خوگر بنا لیں.